اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک یا علی شان شاہ مدد حق حیدر مست قلندر مہدی مولا ہادی رہبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام منکروں، دشمنوں، مقصروں پر لعنت بے شمار۔ جناب، اعتراض کیا جاتا ہے ہم پر کہ ہم اصحاب کرام کو نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور کوئی نہیں مانتا، اور یہ پروف کے ساتھ ثبوت بھی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اصحاب کرام کو اہل بیت سے بڑھا دیتے ہیں، بہتر افضل سمجھتے ہیں۔ بہت افسوس ہے ان لوگوں پر، ان کے ایمان پر، ان کے سوچ پر۔ کبھی کبھی تو رونا آتا ہے کہ کیا کریں ہم، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم صحابہ کرام کو اہل بیت سے افضل جانیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم پر ناراض اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں گے، ناراض ہوں گے ہم پر۔ کیا کسی اصحابی نے یہ فرمایا ہے کہ میں یا ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے افضل ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ لیکن آج کے دور کے لوگ کیوں ان کو بڑھا رہے ہیں، اور کچھ غلطیاں پہلے والوں نے بھی کی کہ اہل بیت سے صحابہ کرام کو افضل جانا، اور یہ جاننا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آئیے اس پر تھوڑا سا میں گنہگار ابدار کم علم بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ اہل بیت علیہم السلام پر درود نہ بھیجیں، نہ پڑھیں تو کیا آپ کی نماز ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نماز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کا بھی نام لیں یا شامل کریں تو نماز نہیں ہوتی۔ اہل بیت کو شامل نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی، صحابہ کرام کو شامل کریں تو نماز نہیں ہوتی۔ یا اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت سے افضل ہیں تو آپ ان کے نام نماز میں لیں۔ یا ہم اہل سنت حضرات جو اذان دیتے ہیں اس میں ہم درود پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلک واصحابک وعلی آلہ یا اصحابہ۔ اس جگہ آپ غور کریں تھوڑا تو اصحاب بعد میں ہیں، اہل بیت پہلے ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ بھی ان کو باہر جا کر دھونا ہے سورہ احزاب کے مطابق۔ صحابہ کرام دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں گے تو ان کو حکم ہے کہ آپ نے آواز دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلانا ہے، آپ نے خاموش دروازے کی سائیڈ میں کھڑے رہنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ جب اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی، اپنی خوشنودی سے اپنے ٹائم پر باہر آئیں تو پھر ان کے قدموں پر گر پڑو، کوئی بھی کام ہے تو عرض کرو۔ اب
ایسے کئی حقائق ہیں، کتنے ہی حقائق ہیں۔ بی بی ام سلمہ کو چادر تطہیر میں نہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کو خیر پر کہنا لیکن چادر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، چادر میں جو ہیں ان کو ہاؤلائی اہل بیتی حدیث کسا کے مطابق کہنا، یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ بے شک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں، ان میں سے کسی ایک پاک صحابی کی نالین پاک کو اپنے ان ہاتھوں سے چھو بھی نہیں سکتے۔ ہم اتنے پاک نہیں ہیں، اتنے افضل، اتنے بہتر نہیں ہیں، کم سے کم ہم سے 1000 گنا بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نالین پاک ہے۔ لیکن وہی صحابہ کرام ان کے بیٹے مولا حسنین کریمین کی غلامی میں آنے کے لیے تڑپ کر کاغذ قلم اپنے باپ، اپنے والد صاحب کے پاس لاتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کاغذ قلم دیتا ہے نا کہ جاؤ حسنین کریمین سے یہ لکھوا کر لاؤ کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں تو ہم کامیاب۔ ایسے اہل بیت کے ماننے والے بنے، ایسے مسلمان بنے آپ۔ جناب منبر مصطفیٰ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر والے پائیدان پر نہ بیٹھنا اور مولا علی کو وہاں بٹھانا ثابت کرتا ہے کہ اہل بیت افضل ہیں اصحاب کرام سے۔ اب اگر یہ بات آپ کو میری غلط لگ رہی ہے تو آپ نہ مانیں، وہ آپ خود اپنی قبر حشر کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس میری ویڈیو پوری کو سننے کے بعد آپ رائے قائم کریں، رائے دیں ہمیں کہ بعد از نبی کون افضل ہے، بعد از نبی کون افضل ہے، اہل بیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا خوش رہیں، اپنے وطن کا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، دین اسلام کا خیال رکھیں، اور بات کرنے سے پہلے تحقیق کریں۔ تحقیق کرنے سے پہلے خود کو حقیقت ماننے کے لیے آمادہ کریں اپنے وجود کو، کہ جو حقیقت ہوگی ہم وہی مانیں گے، کیونکہ ہمارا دین نبوی دین ہے، ابوی دین نہیں ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کا جو دین ہے وہ ہمارا دین ہے تو یہ ابوی دین ہے، یہ نبوی دین نہیں ہے۔ اور جس کا نبوی دین ہے اس کی ہر بات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے ملے گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک خوش رکھے آپ سب کو۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے وطن کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، اپنے سب کا۔ پاکستان زندہ باد، یا علی مدد، حق حیدر، اللہ نگہبان، اللہ کے حق۔